کے ساتھ شرط کیا ہے؟ وَآمَنَ، پھر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، توحید کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی نظر دیتا ہے، غیر اللہ کی الحسا کرتا ہے، غیر اللہ کے ناموں پر پیر دتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش نام رکھتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ راہ راست پہ چل پڑے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کرنے والا ہوں، ان کی تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ گناہ ہو جانا، خطا ہو جانا، غلطی کر بیٹھنا، یہ اس کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بربادی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، خوش نصیب ہے جس کو احساس ہو اور وہ توبہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف رجوع کر لے۔ بد نصیب ہے جو گناہ کرنے کے بعد فخر کرے، اکڑ جائے، اترائے، یہ ہلاکت کے راستے کا راہی ہے۔ دیکھیے غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنے گناہ پر نادم ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ شیطان سے، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ وہ اپنے گناہ پر، وہ اپنی خطا پر، وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اترایا، اس کی حجتیں پیش کرنے لگا، مردود ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں گناہ ہو جائے تو انسان توبہ کے دروازے کی طرف آئے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے خطاؤں پر روئے، اور یہی اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں توبہ کا مفہوم یہ ہے
کہ گناہ ہو جانے کی وجہ سے، برا عمل کرنے کی وجہ سے انسان اس برے کام کو ترک کر دے۔ برا ہونے کی وجہ سے گناہوں کو ترک کرنا، اور ماضی میں جو خطائیں، جو گناہ سرزد ہو گئے اس پہ ندامت کا اظہار کرے، دل میں شرمندگی ہو کہ میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ خطا کی، لذت نہ ہو، مزے نہ لے گناہ کو یاد کر کے، بلکہ ماضی میں کیے جانے والے گناہوں پر اس کے دل میں ندامت، شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ جو گناہ اب ہو گیا ہے اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے وہ حق اس کو واپس لوٹا دے۔ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو یہ توبہ کا مفہوم ہے اسلام میں، برا ہونے کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دے، جو ماضی میں کر بیٹھا ہے دل میں اس پر ندامت، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگوں کے معاملات سے ہے، تو وہ حق واپس اس انسان کو لوٹا دے۔ اللہ مالک نے اہل ایمان کو اسی توبہ کا حکم دیا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کے حضور صاف دل سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ دل میں میرا ارادہ ہے کہ ابھی جو فلم دیکھی بڑا مزہ آیا، لیکن چونکہ فلم دیکھنا گناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگلی قسط بھی ضرور دیکھوں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پر آپ کو احساس ہوا، اب اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی امید پر، دوبارہ کرنے کی نیت پر آپ استغفر اللہ کرو، تو ایسی توبہ سے بھی اللہ کی پناہ ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ توبۃ النصوح، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عہد کیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اگر اپنے اس گناہ کو، اپنی اس خطا کو اللہ کے دربار میں انسان معاف کروانے کے لیے روئے، گڑ گڑائے، اور اپنے وجود پر اس گناہ کا خفیہ یا اعلانیہ کوئی اثر باقی نہ رہنے دے، یعنی اس گناہ سے بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ گیا داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، دل میں شرمندگی ہو، پھر اس گناہ سے دور ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ سیفٹیوں کا پورا درجن لا کے گھر رکھ رہے ہیں اور داڑھی شیو کرنے کے بعد پھر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ کھیل تماشا ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان پھر نہ اعلانیہ نہ پوشیدہ کوئی اثر اس گناہ کا انسان اپنے وجود پہ نہ رہنے دے۔ یہ توبہ ایسی توبہ ہے جس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی فلاح، کامیابی۔ دیکھیے گناہ ہو جانا، انسان توبہ نہ کرے تو یہ گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، یہ گناہ نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہ اللہ کی جنت میں نہ تھے، کہ آپ کی زوجہ محترمہ اماں حوا آپ کے پاس نہ تھی، نعمتوں بھری زندگی میں ایک غلطی ہوئی ان سے، ایک گناہ ہوا، ایک نافرمانی کر بیٹھے، کیا وہ ساری نعمتیں چھین نہ گئی؟ ان کو زمین پہ نہیں اتار دیا گیا؟ اور قیامت کے دن جب انسانیت چل کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی کہ چلیے اللہ سے سفارش کیجئے ہماری، وہ کہیں گے مجھے اپنا وہ ایک گناہ یاد آتا ہے، اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق دے، میرا تو بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی کہ ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے،
زندگی کے لمحات کا سوال ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام ایک خطا ہے جس پر دنیا میں معافی مانگ چکے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس ایک کو بھی یاد کر کے کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا۔ اور جس کو یہ حساب و کتاب ہی نہیں ہے کہ زندگی میں ہمارے کتنے گناہ ہیں، کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، ان خطاؤں پر، ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیں، یاد کر لیں زمین میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہے۔ زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، آسمانی زمینی مصیبتوں کا نازل ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجا کرتا ہے، مصیبتیں اور آزمائشیں بھیجا کرتا ہے۔ اور آج تو معاشرہ گناہوں کے اندر ایسا نشے کے اندر اتر چکا ہے ان گناہوں کے کہ گناہوں کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیا ساز اور گانے اور باجے گناہ نہیں ہیں؟ کیا اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ نہیں گیا ہے؟ کیا موبائل کے اندر یہ ساز گانے باجے اللہ کے گھروں میں، مسجد رسول میں، مسجد حرام میں، باقی مساجد میں نہیں گونجتے؟ اور اگر کوئی دیکھے اس کو عجیب نظروں سے تو وہ اس کو غصے سے دیکھتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ گناہ کا تصور کہ یہ غلط ہے، یہ ہلاکت کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ وہ تصور ہی مٹ گیا ہمارے سامنے سے۔ یاد رکھیے توبہ کے معانی کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے ندامت، پھر پختہ عزم کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور اگر ظلماً کسی سے کوئی چیز چھینی ہے تو وہ چیز اس کو واپس کر دی جائے۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، یعنی کسی کا حق نہیں مارا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ کے اسباب کو چھوڑ دے، اس مجلس، اس محفل، ان دوستوں کو، اس معاشرے کو، اس گیدرنگ کو، اس کمپنی کو خیر بات کہہ دے جو اس گناہ کا سبب بنتی ہے، گناہ سے باز آئے، نہ کرنے کا عزم ہو، جو کر بیٹھا ہے اس پر ندامت ہو، اور اگر اس گناہ کا ماجرا کسی انسان کے ساتھ ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے زمین چھین کر، جس کا حق مارا ہے قرض دبا کر، جس کا حق مارا ہے غیبت کر کے، چغلی کر کے، الزام لگا کے، بہتان لگا کے، وہ اس سے اپنا دامن صاف کروا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کی جیب میں کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، اس کے کفن کی جیب بھی نہ ہوگی۔ ایک دن اٹھایا جائے گا انسان کو، اتنا مجبور اور لاچار ہوگا کہ اس کے پلے میں کچھ نہیں، اور جس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا کہا جائے گا ان کو بدلہ دو، وہ کہیں گے کہاں سے دیں؟ دنیا ہوتی تو بہن کا حق زمین دبا لی تھی، قرض دبا لیا تھا۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ کسی کا مال کھا کے بجائے ندامت ہونے کے انسان اتراتا ہے، سواد آیا نا، داڑھ تلے آیا، رگڑ چھڑے آیا، 10,000 ریال میرے قابو آ گئے، اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا، لے کے دکھائے۔ ارے بے وقوف، یہ کوئی جرت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی شرف والی بات نہیں، یہ تو ہلاکت والی بات ہے۔ اس دن کیا بنے گا جس دن تم ایک رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، ایک رب کے دربار میں، اور یہ اپنے پیسوں کا، یہ اپنے مال کا، یہ اپنی زمین کا تم سے بدلہ مانگے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا نماز تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دے۔ اس دن کیا بنے گا؟ اب تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں، کسی سے کوئی کہہ دے کہ میرا پیسہ واپس کر، انہوں نے کہا میں نے دینا ہی نہیں تیرا، وہ کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، قیامت کے دن لے لوں گا۔ بجائے وہ افسوس کرنے کے، توبہ کرنے کے، رجوع کرنے کے، اس کو راضی کرنے کے، کہتا جی قیامت ہی لینا ہے تو جڑا جیب وچ لئی پھردا اے بھی پھڑا دے، سارا کٹھا حساب کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جو جیب میں ہے یہ بھی ہمیں دے دو، قیامت کے دن حساب ہو جائے گا۔ حالانکہ قیامت کا ماجرا اتنا خطرناک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آتے ہیں، اپنی ذات مبارکہ کو پیش کر کے کہتے ہیں
میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن محمد کریم کو نہ پکڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے کہا آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، میرا بھی جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غضبناک نگاہیں اس انسان پہ پڑی، آپ نے کہا آگے آنے دو، اسے کہو آ کر بدلہ لے لے۔ کہا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے۔ کہا اس کو لاٹھی دے دو۔ آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے پیٹ ننگا کر لیا۔ سیدنا علی کھڑے ہوئے، کہا نحری دون نحرک، محمد کریم کی جگہ پر میری گردن قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اے بدلہ لینے والے، محمد سے بدلہ نہ لے، مجھ سے لے لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے اس کو لاٹھی ماری تھی، اس کو بدلہ بھی مجھ سے لینے دو، آگے آ جاؤ بدلہ لے لو۔ وہ لاٹھی لے کے آگے بڑھتا ہے، صحابہ کی چیخیں بلند ہوتی ہے اور وہ قریب آ کے لاٹھی کو پھینک دیتا ہے، مصطفیٰ کے بطن مبارک سے چمٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے آقا ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، مجھے لگ رہا تھا اب آپ کی اور ہماری جدائی کے لمحات قریب ہو گئے، جی چاہا آخری وقتوں میں میں اپنے منہ کو آپ کے پیارے بطن سے لگا لوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ میرے چہرے پہ جہنم حرام کر دے۔ لیکن بدلہ کتنی عظیم چیز ہے، حشر کی سختی ہے کتنی شدید ہے۔ مصطفیٰ اس حال میں، بیماری کے حال میں کہتے ہیں اس کو بدلہ لینے دو، قیامت کے دن بدلہ دینا بڑا مشکل ہے، اور آج یہ مذاق بن چکا ہے۔ وہ کہتا ہے یہیں پر اگر حساب کتاب کرنا ہے، اگلے جہان کرنا ہے تو جو جیب میں ہے وہ بھی دے دو۔ اس کا معنی یہ کہ گناہ کا تصور، قیامت کے دن پیشی کا تصور، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور ہمارے دل سے مٹ گیا ہے۔ یاد رکھیے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی تمام خطاؤں پہ توبہ کرے۔ توبہ دونوں چیزوں پر ہے، اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس پہ بھی معافی مانگیں۔ اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم دیا ہوا کام کر نہیں رہے، جو کر رہے ہو اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان دونوں گناہوں پر معافی مانگنا انسان پر واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں انسان عام توبہ کرے، اگر اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ مذاق نہ ہو، سچے دل سے توبہ ہو، اور وہ یہ کہے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ اس توبہ کو قبول کر کے اس عام توبہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے انسان کو کوئی گناہ یاد آ جائے، اس کی لذت یاد آئے اور وہ اس گناہ سے معافی نہ مانگے، تو وہ گناہ یہ توبہ کرنے کے باوجود باقی رہے گا۔ انسان اللہ کے دربار کے اندر معافیوں کا سوال پیش نہ کر لے۔ یہ گناہ جو ہے یہ انسان کی روح کو مردہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، کینسر ہو گیا، مختلف بیماریاں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ اسی طرح گناہ انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں، انسان کے دل کو بیمار کرتی ہیں۔ غذائیں چیزیں بھی دو ہیں، ایک اس زمین سے پیدا ہوئی یہ جسم، ایک روح ہے جو اللہ کے حکم سے آئی۔ اس جسم کی غذا بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نیکیے ہیں۔ اور اگر انسان نیکیوں سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، گناہوں کی وادی میں گر جائے، تو یہ گناہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اگر وہ نہیں کر رہا، مثلا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، قوم کی محبت ہے، برادری کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، یعنی وہ کام نہیں کرتے جس سے برادری روک دے، قوم روک دے، بھائی روک دے، دوست روک دے، بیوی روک دے، بچے روک دے، نہیں جی یہ کام نہیں ہو، جس کام سے اللہ کا رسول روک دے، اگر اس کام سے میں باز نہیں آتا تو معنی کیا ہوا کہ میرے دل میں رسول اللہ کی محبت۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حال بیان کیا جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے کہ قبر کے اندر ایک فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے. وہ پتھر اٹھانے کے لیے فرشتہ جاتا ہے, اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا, یہ پتھر اٹھا کے واپس لاتا ہے, وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ پھر پتھر مارتا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ فرض نماز کے وقت پہ سونے والا, مستقل تارک نہیں, کرکٹ میچ کے لیے چھوڑنے والا نہیں, ہاکی میچ کے لیے چھوڑنے والا نہیں. اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, ادھر نماز کھڑی ہوتی ہے, ادھر وہ کمپنی سے بھاگتے ہیں, مسجد کے پاس سے نکلتے, بھائی نماز, مجھے بڑا ضروری کام یاد آ گیا ہے. نماز سے بھی ضروری کوئی کام ہے؟ نماز سے ضروری تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ نماز کے وقت پہ بھاگتے ہیں. یہ وہ ہے جو نماز فرض کی ادائیگی کے وقت سو رہا ہے, اٹھ کے پڑھے گا, تارک نہیں ہے, مستقل. اور جو مستقل تارک ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اس کی یہ سزا ہے, لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا اس کی. اچھا یہ معدے میں السر ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا جی آج کے بعد آپ کی لال مرچیں بند ہیں, گرم مسالے بند ہیں, حیدرآبادی بریانی بند ہے, انڈونیشیا کے پھوکے چاول کھایا کرو ابلے ہوئے. اب یہ آیا گھر میں, بیگم صاحبہ نے گوشت بھون کے خوب گرم مسالے, کڑی پتہ ہے, وہ سب تیار کر کے 12 مسالے 13واں سواد اس کے سامنے رکھ دیا. اب اس نے ایک لقمہ لیا اور اسے آگ لگی, مرچیں اندر گئی, تو کیا خیال ہے بیگم سے راضی رہے گا, خوشی سے رہے گا؟ کیا پاگل تجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے, معدے میں السر ہے, مر جاؤں گا, تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ کھانا دیا جس کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا. ڈاکٹر کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ لال مرچ سے منع کر دے تو ہم منع ہو جائیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ جو فرض نماز میں سوتا رہے اس کو اللہ یہ عذاب دیتا ہے. جتنی محبت ڈاکٹر کے کلام سے ہے, جتنا سچا میں ڈاکٹر کے کلام کو جانتا ہوں, محمد کریم کے کلام کو اتنا بھی نہیں جانتا. اگر اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی, اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی, تو توبہ کیجئے, معافی مانگیے, اللہ کی طرف جھکیے, گڑ گڑائیے, اس دل سے اللہ کی پناہ میں آئیے جو دل دھڑکتا تو ہو لیکن اس میں مصطفیٰ کا پیار موجود نہ ہو. اس دل سے معافی مانگیے, اللہ کی پناہ مانگیے جس دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہ ہو, مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت نہ ہو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہی دین اسلام کی اصل حقیقت ہے, اور سارا کا سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی بات ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اللہ کا دوست قرار دیا جائے. جو توبہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے. اور اس سے بڑا ٹائٹل دنیا آخرت میں انسان کو اور کوئی اور مل سکتا؟ کوئی کہتا میں فلاں وزیر کا دوست ہوں, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال, میں فلاں امیر کا دوست ہوں, میں فلاں بادشاہ کا دوست ہوں, میں فلاں کا دوست ہوں, میں فلاں کا دوست ہوں. اور کوئی اللہ کا دوست بن جائے, اس کا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے دوست کا اعلان آسمانوں پہ کرتا ہے, جبرائیل کو خبر دیتا ہے فلاں ابن فلاں. اللہ فرماتا ہے میرا دوست بن گیا ہے, جبرائیل تم بھی اس سے دوستی کرو. جبرائیل اللہ کے ولی کا نام آسمانوں میں بلند کرتا ہے, فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا دوست ہے, ہر فرشتے پر لازم ہے اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی شان ہے. انسان سے غلطی ہو جائے, ماں کے حق میں گستاخی کر بیٹھے اور معافی مانگنے جائے, ماں پہلی دفعہ میں معاف کر دیتی ہے, 100 دفعہ دھتکارتی ہے. 10 دن ہو گئے تجھ سے بول چال بند کی, آج تجھے خیال آیا, آج تجھے شرم آئی, 10 دن سے نہیں پتا تھا ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے. دنیا میں کوئی بھی ہو, اس کے شان میں کمی بیشی ہو جائے, آپ معافی مانگنے جاؤ, وہ 10 دفعہ آپ کو تانے مارے گا. چھوٹا سا تھا, تجھے پالا تھا, اتنا بڑا ہو گیا تھا. اب باپ کے ساتھ باپ بھی تانے دیتا ہے, ماں بھی تانے دیتی ہے, دوست بھی تانے دیتے ہیں. اللہ تیری رحمتوں پہ قربان ہو جاؤں,
اللہ کے در پر روح کے یہاں اٹکنے سے پہلے پہلے چلے جاؤ، 80 100 سال 80 سال 90 سال 100 سال 120 سال کے گناہ لے جا کر ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو اللہ ان گناہوں پر معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نہ تانے دیتا ہے نہ یہ کہتا ہے بوڑھا ہو کر میرے پاس آیا، ایک سوال پہ سارا معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آتا ہے، اس نے 20 سال بڑی عبادت کی، پھر 20 سال بڑے گناہ کیے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے، اسے احساس ہوا کہ کوئی دور میرا تھا اللہ سے بڑی محبت تھی، کہنے لگا اللہ اتنے سال تیری عبادت کی، پھر اتنے سال گناہ کیے، اگر آج میں تیرے در کا فقیر بن کے پھر آ جاؤں، پھر معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معافیاں مل جائیں گی؟ جواب آیا احببتنا فاحببناک ترکتنا فترکناک، تو نے محبت کی تھی ہم نے بھی تجھ سے پیار کیا تھا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تھا ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا، اور اگر آج بھی اپنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ لے کے ہمارے در پہ آئے گا تیرے سارے گناہ معاف کر کے پھر قبول کر لیں گے۔ توبہ قبول کرنا اللہ کی مالک کی صفات اور اس کی رحمتیں ہیں۔ شیطان کے اس چکر میں کبھی نہ آؤ، شیطان مایوس کرواتا ہے انسان، میرے اتنے گناہ ہو گئے، میری معافی 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، میری معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، شیطان نے یہی تو کہا تھا نا، اے اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، انہیں گناہوں پر۔ اور مالک نے جواب میں فرمایا تھا جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہاں مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، کھول کر بیان کر دیا، توبہ کی اپنے گناہ سے، اصلاح کی، اس گناہ سے الگ ہو گئے، نیکی کے راستے پہ چلے، پھر بیان کیا، اگر وہ پہلے کسی اور منہج پہ، کسی اور راستے پہ، کسی خطا پر تھے تو لوگوں سے بیان کیا کہ یہ میرا پرانا ماجرا تھا جب میں بینک کا منیجر تھا، میرا پرانا ماجرا تھا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، پرانا ماجرا تھا لاٹری جوئے کے کاروبار میں ملوث تھا، اب میں نے توبہ کر لی، اب میں اپنے پرانے عقائد سے، پرانے اعمال سے باز آ گیا، یہ بیان کرے۔ اگر یہ ایسا کر لے یہی لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا اگر کفر کرنے والا، بدعت کی دعوت دینے والا، شرک کرنے والا بھی خالص سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کا دروازہ بجایا جائے، کوئی ہے نہیں جس کے در پہ رویا جائے، سب مجبور ہیں، سب محتاج ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں عرش والے کے در کے سامنے۔ اس کا دروازہ بجاؤ، اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہا کرتا۔ توبہ کرنا انبیاء اولیاء کا شیوا ہے، یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا سکھایا ہوا دین ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگنے کے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگی تو پھر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ آدم علیہ السلام کے کلمات کیا ہیں وہ بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔
سورۃ اعراف آیت نمبر 23 اور فتلقى آدم من ربہ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 37. قرآن حکیم آدم علیہ السلام کی توبہ کا قصہ بیان کر رہا ہے. ان سے غلطی ہوئی، معافی مانگتے رہے، پھر اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، وہ پڑھے، معافی مانگی، اللہ نے توبہ قبول کر دی. اللہ نے وہ کلمات بھی قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. اور مولویوں کا واقعہ جی تسی کتنے ماننا جی، آدم علیہ السلام اتنے سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، کچھ نہیں ہوا. پھر ایک دن کہنے لگے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے معاف کر دے. اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہا جب میں جنت سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہوگی. اللہ نے کہا ہاں آدم واقعی تو نے صحیح کہا، یہ وہ ہستی ہے، اس کے واسطے سے کوئی بھی دعا کرے میں اس کو خالی نہیں رہنے دیتا. یہ من گھڑت روایات، یہ موضوع احادیث، اس کو بھی سامنے رکھ لو اور قرآن حکیم کی ان آیات کو بھی سامنے رکھ لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، جن الفاظ میں معافی مانگی وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے. اپنے دل سے فیصلہ کر لو، یا رب کے قرآن کو سچا کہہ لو یا مولویوں کی بات کو سچا کہہ لو. وہ من گھڑت قصہ ہے اور یہ قرآن حکیم کی نص ہے. مالک فرماتا ہے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا، جان پہ. انہوں نے کہا جان پہ، انڈیا پاکستان کے مولوی سمجھے جان کے. آپ نے نہیں سنا کسی کو؟ آپ ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے، ملنگوں کو علم غیب ہوتا ہے، بابوں کو علم غیب ہوتا ہے. انبیاء تو بہت اونچی ہستیاں ہیں، یہ بھنگ گھوٹنے والوں کو علم غیب ہوتا ہے. بھائی اگر مان لیا جائے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام نے جان پہ ظلم کیا یا جان کے ظلم کیا؟ جان پہ کہ نہیں، جان کے. آپ نبی ہیں، نبی کو نبا ہوتی ہے، نبا والا خبر والا ہوتا ہے، روشنی والا ہوتا ہے. آپ نبی تھے، آپ کو پتا تھا یہ شیطان ہے، آپ نے جان بوجھ کے شیطان کی بات مانی. اب بتاؤ جو بیٹے اپنے باپ سے کہیں ابا تو نے جو کیا جان کے کیا، باپ ان سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آدم علیہ السلام دہائی دے رہے ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ. مولوی کہتے ہیں نہیں آپ نبی تھے، نبی کو علم غیب ہوتا، آپ نے ظلم کیا جان کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. توبہ کن کی قبول ہوتی ہے؟ جو نادانی سے شیطان کے پیچھے لگ گئے، نفسانی خواہشات میں بہہ گئے اور توبہ گناہ کر بیٹھے، لیکن جب احساس ہوا کہ میں نے تو گناہ کیا ہے، فوراً اللہ کے در پہ آگے گر گئے. اللہ کہتا ہے ان کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں. ہمارے ہاں توبہ کیسی ہوتی ہے؟ خرچہ کر کے گھر کے اندر ڈش انٹینا لگواتے ہیں، اس پہ گندی فلمیں آتی ہیں اور پھر ابا حضور اور اماں حضور دونوں لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ استغفر. فلم بھی چل رہی سامنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. بھائی یہ کون سی استغفر اللہ ہے؟ آپ نے تو گناہ کے کاموں کو گھر میں رکھا ہے. بینک مینیجر صبح صبح واک کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کرتے کیا ہو؟ کھاتے کیا ہو؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ استغفر اللہ تو اس پر ہے جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں شکار ہو گیا، شیطان کے نیچے اس کے غلبے میں آ گیا، گناہ کر بیٹھا، احساس ہوتے ہی فوراً اللہ کے در کو بجایا اور اللہ کے در پہ آگے معافی مانگ لی. اس کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. جب تک انسان گناہ پیچھے نہیں ہٹتا، گناہ سے اپنے دامن کا رشتہ توڑتا نہیں ہے، وسائل گناہ کو نہیں چھوڑتا. ایک ہے گناہ، ایک ہے وسائل گناہ. جب تک وہ وسائل گناہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی.
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، آخری لمحات پہنچے، تو وہ کہے کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ساری عمر حرام کھا رہا ہے، ساری عمر سود کے کاروبار کر رہا ہے، ساری عمر لاٹری، جوا، قسمت پوڑیے، اور ان ظالموں کا حال کیا ہے؟ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، پرائز بانڈ خریدتے ہیں، مولوی صاحب کو ملنے آتے ہیں، اس کی جیب میں 500 روپے دے کے مولوی صاحب راتی تہجد ٹائم دعا کرے جی میرا پرائز بانڈ نکل آوے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان ساری عمر حرام کھاتا رہے، حرام کے راستے پہ چلتا رہے، بدکاری کے آلات کو اپنے گھر میں سجاتا رہے، اپنے گھر میں حکومت شیطان کی قائم کرتا رہے، اور جب موت کا وقت آئے کہ جی ہون میری توبہ ہے، یہ توبہ جھوٹی توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ان کی جو حالت کفر میں مر جائیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ توبہ سے ملتا کیا ہے؟ توبہ کی جزا کیا ہے؟ توبہ کی جزا، توبہ کا انعام سب سے بڑا یہ ہے، توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا، اس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کی مغفرت مل جاتی ہے، اللہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت سنائی میں نے آپ کو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 222۔ اللہ دوست رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا دوست کس کو مانا جاتا ہے؟ گلبرگہ شریف میں اور ملتان شریف میں جڑا لمبے لمبے بال ہوں، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں، ہاتھوں میں اس کے منکے ہوں، گلے میں اس کی مالائیں پڑی ہوئی ہوں، پاؤں میں اس کے کڑے پڑے ہوئے ہوں، کبھی طہارت نہیں، کبھی غسل نہیں، کبھی صفائی نہیں، کبھی ستھرائی نہیں، دورو بو آنڈئیے۔ کیونکہ ہم گندے مندے اس لیے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کی یاد میں اپنی نماز کو قائم رکھیں، کبھی غافل نہ ہوئیں۔ تیری میں
اور اتنی اس کی عقل ماری بھی ہو کہ سروں بھی ننگا، گلوں بھی ننگا، پیروں بھی ننگا، اگوں بھی ننگا، پچھوں بھی ننگا، ننگا ہی ننگا، نانگے شاہ۔ اب سارا لے لیں۔ Thank you.
बुजुर्गों की गुस्ताखी ना करें, बड़ी पहुंची सरकार में। भाई ये कहां पहुंची हुई है? कुरान अल्लाह के दोस्तों का तसव्वुर हमारे सामने वादे कर रहा। वह युहिब्बुल मुतताहिरीन, पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है, जो 6-6 साल से गुस्ल नहीं करते। इस चक्कर में शाह साहब ने मना किया गुस्ल नहीं करना, क्योंकि अगर मैं नहा लिया तो वो गुदड़ी के अंदर जितनी तसव्वुफ की खाक भरी हुई वो भी निकल जाएगी। ये अल्लाह के दोस्त नहीं है। अल्लाह की दोस्ती का दावा करने वालों की जेब के अंदर मिसवाक रहती है, केटू सिगरेट का डब्बा नहीं रहता। सिगरेट पीने वाले, बीड़ी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, नस्वार खाने वाले, अल्लाह माफ फरमाए, कभी नस्वार खाने वालों के कमरे के अंदर चले जाओ, सही 5 मिनट में या उल्टी आ जाती है या भागने को दिल करता है, इतनी बदबू। तो जिसमें बदबू है, जो बदबू को पसंद करता है, बदबू के मकाम पर रहता है, बदबू उसकी जिंदगी बन चुकी है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्त है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबुओं वाले रसूल। आने वाला आया, दरवाजा बजाया, आका अलैहि सलाम का पूछा, मोमिनों की माँ ने जवाब दिया घर पे नहीं है। कहने लगा मैं वापस पलटा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़ी, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ गए हैं? जिधर से आप गए थे वो गली खुशबुओं से महक रही थी। मुस्तफ़ा अलैहि सलाम लेटे हुए, माथे पर पसीने आए, आगे भागने वाला पहुंचा, पसीने को डबिया के अंदर बंद कर लिया। आका ने पूछा ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? कहा आका आपके माथे का पसीना है, हमारी ईद की खुशबू है। वो खुशबू दुनिया की किसी खुशबू में नहीं है जो मोहम्मद के पसीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुशबुओं वाले, ये मोहब्बत वाले, ये सफाई वाले, ये सुथराई वाले अल्लाह के दोस्त हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते पहला काम मिसवाक का, मुंह साफ करने का। कहा मैं डरती कि आप कहीं इतनी शिद्दत से, इतनी ज्यादा मिसवाक करते हैं, कहीं आपके दंदान की ये जगह छिल ना जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मुझे उम्मत पे मुश्किल का खदशा ना होता मैं हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। ये कहाँ का पैमाना बन गया मोहब्बत का? औलिया अल्लाह का ठप्पा लगा लिया कि जो मलंग है, जो नंगा है, जो लंबे बालों वाला है, जो परागंदा हाल है, जो गुदड़ियों में पड़ा है, उसके बारे में समझते हैं कि ये सब औलिया अल्लाह है, ये सब पहुंचे हुए सरकार, ये सब नशेई हैं, ये अल्लाह के दोस्त नहीं हैं, ये भंग के दोस्त हैं। इनको मौलवियों ने भंग पीने का ही हुक्म दिया। कहते हैं जी आप नहीं समझते, भंग एक करंट है, भंग पीते ही मौला अली से राब्ता हो जाता है। सरकार अमीर कायनात दा मलंग, इस लफ्ज तो अलर्जिक ना होए भी ये मलंग कमला टब्बर उदों भी सीगा। खुदा गरी के रहमत करे मेरे उस्तादुल मुअज्जम मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल अल्लाह मकामहू, उन्होंने एक मौलवी आखन लगा वेला टोला मलंगा दा फिरदा है, किसी काम कार ते लाओ। उन्हें आख्या जी तबलीग कर दो। उस आख्या कादी तबलीग, सारा दिन भंग पी के बेहोश पै रहे। उन्हें आख्या ये तो करंट है, ये भंग पी के बेहोश हो के भी अली नूं पहचान गए, तो चंगी भली होश नाल भी नहीं पहचान सके। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सैयदना अली तुम्हारे इस झूठ से पाक हैं, बुलंद हैं। उन्होंने नहीं कहा, ये कहते जी आप क्या समझते हैं ये भंग पीने से अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाता है, डायरेक्ट हमारा राब्ता हो जाता है, हमारी काल मिल जाती है। क्या आपने अली मौला मन कुंतु मौला फहाज एलियन मौला, कि जिसका खुदा फरमाता है कि जिसका मैं मौला उसका एलियन मौला। दूसरी तरफ ये फ़क्र का है कि अल फ़क्र फ़क्री अल फ़क्र मीनी, फ़क्र मुझसे है मैं फ़क्र में से हूँ।
ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو پاکیزہ لوگوں کو اللہ کا ولی قرار دے رہا۔ مالک فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، میں غفار ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، جو معافی مانگے، جو گناہوں سے الگ ہو جائے۔ توبہ کرنے کے ساتھ شرط کیا ہے؟ وَآمَنَ، پھر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، توحید کو نہیں سمجھتا، توحید کو نہیں مانتا، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی نظر دیتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے ناموں پر بچوں کے نام عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الحسین، عبد الامام، عبد الزہرا رکھتا ہے، پیر دتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش نام رکھتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایمان میں جھوٹا ہے، اس کی کوئی توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے شرط ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، پھر راہ راست پہ چل پڑے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کرنے والا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ توبہ کرنے سے کامیابی انسان کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، سب کے سب اللہ کے دربار میں معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یقین مانیے آج کے دور میں انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں جو ہم اندھیروں میں چھپ کے انفرادی طور پہ کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس پہ ملتیں اور قومیں اکٹھی ہو کر وہ گناہ کرتی ہیں۔ کچھ قوم کے مشترکہ گناہ ہے، کچھ امت کے انفرادی گناہ ہے، جس کی وجہ سے آج عذاب کا کوڑا کلمہ پڑھنے والوں کے سروں پہ برس رہا ہے۔ اور ان جرموں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس کا علم حاصل کیا، نہ اس کا علم آگے کسی کو پہنچایا، نہ لا الہ الا اللہ کو اپنے معاشرے میں غالب کیا، نہ اپنے گھروں میں غالب کیا، نہ اپنے وجود پہ غالب کیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو بندہ اللہ کا، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ انڈیا کا رہنے والا ہو اور 15 اگست کو اپنے گھر پر جھنڈا بجائے، ہندوستان کا لگانے کے پاکستان کا لہرا دے، یہ معاف ہو جائے گا؟ پولیس گرفتار نہیں کرے گی اسے؟ وہ کہ جی آپ کیوں گرفتار کرو، میں نے جھنڈا ہی لگایا، میں ویسے تو اوریجنل انڈین ہوں، میرا اقامہ، میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ، میرا جدی پشتی دادا پردادا سب انڈیا کے رہنے والے، جھنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا میرے ملک میں دشمن کا جھنڈا ہو پاکستانی، اور وہ اپنے پاکستان میں 14 اگست والے دن بڑا سارا جھنڈا انڈیا کا لہرا دے، ایجنسی اٹھا کے نہیں لے جائیں گی اسے؟ ادھر پتہ کرو، راہ سے اس کا تعلق ہوگا، وہاں سے اس کے لیے فنڈ آتا ہوگا۔ وہ کہ جی کیوں جھنڈے پہ آپ آ گئے ہو؟ میں پاکستانی، اوریجنل پاکستانی، میرے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا سارے پاکستانی، ایک جھنڈے سے کیا لگے گا؟ ملک ہمارا، زمین ہماری، وطن ہمارا، جھنڈا دشمن کا؟ ارے آپ اللہ کے بندے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کا مالک اللہ ہے، آپ بندے اللہ کے، آپ کے بیوی بچے بندے اللہ کے، آپ کا گھر نعمت اللہ کی، اس پہ ڈش انٹینے کی لعنت سجا کر یہاں شیطان کا جھنڈا نہیں لگا دیا آپ نے؟ یہاں موسیقی کی آواز 24 گھنٹے گونجتی ہے، یہ شیطان کا جھنڈا نہیں لگ گیا؟ بندے رحمان کے ہو، جھنڈا شیطان کا لگ جائے، اللہ راضی ہوگا ایسے لوگوں سے؟
میری باتیں ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگ رہی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی معاف کرو گے میں نے آپ سے قربانی کی کھالیں نہیں مانگنی، میں نے چندے کا سوال نہیں کرنا، 11ویں کی کھیر نہیں مانگنی۔ آج جتنی بربادی گھروں میں، محلوں میں، معاشروں میں، ملکوں میں، اپنے پاؤں پہ ہم خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اتنا باہر بیٹھا ہوا کافر بھی نہیں مار سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں؟ اللہ مال کے فتنے سے بچائے، یہ دعا کیا کرو۔ اللہ فقر کے فتنے سے بچائے، یہ دعا کیا کرو۔ فقر بھی فتنہ ہے اور مال کی کثرت بھی۔ جیب بھر جائے چودھری صاحب کی، آپ دیکھتے نہیں؟ پھر چودھری ہر بیٹے کو اس کے کمرے میں انٹرنیٹ لگا کے دے دیتا ہے، ہر بیٹے کا ڈش اینٹینا الگ، اس کا ریسیور الگ، اس کا ٹیلی ویژن الگ، ہر کمرے میں بیٹی کا کمرہ الگ، بیٹے کا الگ۔ دنیا جہان کی بربادی اور ہلاکت کا سامان دے کر اب وہ خیال کرتے ہیں جی بیٹا ہمارا تہجد گزار بنے گا، اور جب وہ عزت کی دہلیز کو پار کر جاتی ہے، یہ عزت کی دہلیز کو چھلانگ جاتا ہے، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب پگڑی اچھال دی گئی، عزت رل گئی، لڑکی نے یہ کر دیا، لڑکے نے یہ کر دیا، دعا کرو یہ نیک بن جائیں۔ ان کو برباد تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ میرے جملوں کو یاد رکھنا، جو اپنے بچوں کو بلا روک ٹوک انٹرنیٹ کا موبائل، انٹرنیٹ کے کنیکشن، ڈش اینٹینے کے کنیکشن، انٹرنیٹ تک رسائی اپنے گھروں میں، ان کے کمروں میں خفیہ پہنچاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اژدہا پکڑا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی میری بچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بڑا اعتبار ہے۔ آپ کو کیا اعتبار ہے؟ آپ کو اپنے بچے پر کیا بھروسہ ہے؟ محمد کریم بیان فرماتے ہیں جہاں ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہوگا، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑا اعتبار ہے، میری جوان بیٹی کو ایجوکیشن کالج میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، ٹیوٹر کے پاس جا کے انگلش پڑھ لے کمرے کے اندر، اور باہر نو انٹری کا بورڈ لگ جائے اور یہ 2 گھنٹے مرد اور عورت اکٹھے تنہا بیٹھے رہیں، مجھے بیٹی پر بھروسہ ہے۔ آپ کی بات مانی جائے گی یا اس کے پیدا کرنے والے خالق کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کا اسلام، اللہ کی شریعت تو ہمیں بتاتی ہے جہاں مرد اور عورت تنہا ہوئے، تیسرا شیطان۔ یہ گندی ویب سائٹیں، یہ گندی فلمیں، یہ فیس بک کے ذریعے چیٹنگ، یہ لڑکی لڑکوں کے چیٹنگ کے ذریعے محبتیں، یہ رشتے، یہ شادییں۔ تو ایک دوست نے سچا واقعہ سنایا، اس نے کہا جی امی فوت ہو گئی، ابو پریشان رہا کرتے تھے، ہم نے ابا جان کے لیے انٹرنیٹ لگوا دیا۔ سچا واقعہ ہے، پاکستان کے ایک شہر کا انٹرنیٹ لگ گیا، کہا چند مہینے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے ابا جان کی کہیں کسی گوری سے سلام دعا ہو گئی، وہ ٹکٹ لے کے پاکستان پہنچ گئی۔ کہا وہ آ گئی، ہم نے ابا جان یہ کیا؟ کہا پتر ویلا بیٹھا رہندا سدے دے نال چیٹنگ ہو گئی۔ یہ آ گئی، کہا ابا جان یہ مسلمان بھی ہے؟ کہتا نہیں بھی ہے، تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتا ہوں۔ خیر اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، ابا سے شادی کروا دی۔ کہا 2 مہینے بعد وہ آئی تھی، 2 مہینے بعد ہمارا ابا اس کے ساتھ امریکہ نکل گیا۔ یہ ہلاکتیں ہیں، یہ بربادیاں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں میں بلا روک ٹوک دی ہوئی ہیں۔ آپ جا کر دیکھتے نہیں مسجدوں کے دروازوں پر 12 سال کے بچے بیٹھے ہوئے، اندر نماز کھڑی ہے اور وہ گیٹ پہ بلیک بیری سے کھیل رہے ہیں۔ باپ ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل، بچوں کو لیپ ٹاپ، بچوں کو انٹرنیٹ کا کنیکشن بلا روک ٹوک، بلا نگرانی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جب یہ بدماشی اور عیاشی کے سارے اعمال کر گزرتے ہیں، پھر مولوی صاحب دعا کرو بچہ گھر واپس آ جائے۔ ان کو آپ نے خود ہلاک کیا ہے، اپنے اس گناہ سے توبہ کریں، اور یہ بچے، یہ معصوم بچیے آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس امانت کو ضائع کر دیا تو قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو توبہ کرے پھر ایمان لے کر آئے، من تاب وآمن، توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خطا ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، خطا کو اپنی عادت نہیں بنائی، گناہ کو لذت کا ذریعہ نہیں بنایا، توبہ کی،
روئے اللہ کے سامنے، یہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو بھی نیکیے بنا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پریشان نہ ہو، شیطان آپ پہ غالب آ گیا کر بیٹھے، اس کے بعد دل میں لذت نہ لاؤ، خوشیاں نہ لاؤ، اس کو یاد کر کے مزے نہ لو، بلکہ افسوس کرو کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا، میرے دل میں گناہ کی محبت کو پیدا کر دیا، فوراً رب کا دروازہ بجاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ گناہ ہو جائے، سچے دل سے معافی مانگ کے 2 رکعتیں پڑھ کے انسان توبہ کر لے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کرو اور سچی توبہ کرو۔ اس توبہ کرنے سے ملے گا کہ آپ کو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم توبہ کرو گے گناہوں سے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ جب معافی مانگ لو گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت میں اللہ تمہیں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اہل ایمان، توبہ کرنے والے، اللہ کے در پہ رجوع کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن، قیامت کی گھڑی میں اللہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو، نبی کو اور نبی پہ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور، ان کا ایمان، وہ نور ایمان کا، وہ نور نمازوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں چل کر مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ فجر کی نماز پہ سونے والے، عشاء کی نماز پہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ضائع کرنے والے، یہ 2 نمازیں خصوصی طور پہ اندھیرے کی نماز ہے، اور اس اندھیرے میں چل کر جو مسجد کو آباد کرتا ہے، محمد کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے دائیں بائیں پہ کوئی اندھیرا باقی نہیں رہے گا۔ وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ ان کا ایمان، ان کا نور، نماز کا نور، توحید کا نور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا نور ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے اے اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ بندے کا توبہ کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے، جس کو توبہ کا شوق مل جائے، جس کو توبہ کی لذت مل جائے، وہ سمجھے کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اور جس کو گناہ کی لذت ملی بھی ہو، انسان نے داڑھی رکھ لی، اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم تسلیم کر لیا، ثواب کا کام ہے۔ اب لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں، کوئی کہتا ملا، مولوی، ملوٹا، صوفی، ملوانا، گالیاں دے رہے، طنز کر رہے۔ کسی بیچارے کہ یہاں پہ داڑھی آئے، صرف اتنی جگہ پہ داڑھی آ جائے، بکرا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جب میٹرک میں تھا میرے صرف یہاں پہ داڑھی آئی تھی، آغاز میں اللہ کی توفیق سے میں نے بالکل شیو نہیں کی، اوریجنل اصلی داڑھی، میرے صرف یہاں پہ داڑھی آئی۔
میرا کیمسٹری کا جو ٹیچر تھا، میں جب بھی کلاس میں داخل ہوتا وہ مجھے داخل ہوتے کہتا بکرا آ گیا، اور اللہ کی رحمت سے اس کی بات سنتا، مسکرا کے بیٹھ جاتا۔ اگر انسان کو اللہ نیکی کی توفیق دے اور لوگ اس پہ طنز کریں، اس کو اس طنز میں لذت ملے کہ اللہ کے لیے گالی دی نا، رسول اللہ کی سنت کے لیے گالی دی، تو بندہ پھر یقین کرے کہ اس پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور اگر اس کو گناہ میں لذت آئے، گناہ میں لذت کیسے؟ یہ آفس میں جانے والے جو محمد کریم کی سنت کو ہر خوشی کے موقع پہ ذبح کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، محمد کریم کے ان پیاری سنت کو، پیاری یاد کو شیو کر کے گٹر کی گندگی اور کچرے میں، پیشاب کی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہو، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو، آپ دیکھتے نہیں ہیں صبح اٹھتے شیو کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو شیو کرتا ہے اور دل میں یہ تصور رکھتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گئے، میں جرم کر رہا ہوں، میں خطا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن یہ گناہ پر لذت بھی لیتے ہیں، پوری شیو کر کے کریم لگا کے پھر شیشوں ہون گل بنی کے ہون سواد آیا ہے، وہ سارے جائزوں سے سائڈوں سے دیکھ کے پھر وہ ٹائی فٹ کر کے جاتے ہیں۔ یہ گناہ پر لذت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس کو گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ اسے معاف کرے گا، یہ گناہ پر کم از کم ندامت تو اختیار کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو گناہ پر اکڑ رہا ہے، اترا رہا ہے، فخر محسوس کر رہا ہے، خوشی اور لذت لے رہا ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اگر بندے کو توبہ نصیب ہو جائے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم پہ مہربانی کرے۔ توبہ کرنا گناہوں سے وہ عظیم عمل ہے جس کی طرف دعوت ہر نبی نے دی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو گناہوں سے توبہ کی دعوت دیتے آئے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، معافی مانگو، پلٹ جاؤ، رب کے دربار کی طرف لوٹ جاؤ، معافی مانگو، سوال کرو اللہ سے، توبہ کرو اللہ کے حضور، ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، توبہ کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر بادل بھیجے گا، برسنے والے بادل، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت پہ طاقت بڑھا دے گا۔ توبہ کرنے سے بارشیں برسیں گی، انگوریاں پیدا ہوں گی، قوت میں اضافہ ہوگا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اگر گناہوں پہ باقی رہے، توبہ کا راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر یاد کرو گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اس حدیث کو اللہ کے لیے سمجھیے، من لازم الاستغفار، جو انسان استغفر اللہ، استغفار، معافی مانگنے کے کلمات کو لازم پکڑ لے، من لازم الاستغفار، استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، جب بھی دیکھو فارغ ہے اس کی زبان پہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر، اس کی زبان پہ استغفر اللہ جاری ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ سے پیاری اور سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اس کی ہر ٹینشن کو اللہ دور کر دے گا، ہر غم سے اللہ اسے نجات دے دے گا۔ صرف یہی ایک فائدہ اگر ہو، صرف یہی ایک فائدہ۔ کتنے ہیں ٹینشن کے مریض بجائے ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹتے رہتے ہیں، ٹینشن لی، بلڈ پریشر ہائی ہوا، گولیاں کھائی، ادھر گئے ادھر گئے، کتنے غم ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، اور محمد کریم وہ ہے جن کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وحی یوحا، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو استغفر اللہ کو، استغفار کو، معافی کے کلمات کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے، جب فارغ ہے، اب گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مصروف ہے نا، آنکھیں مصروف ہے، زبان تو فارغ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بیوی کے ساتھ اس کی بیچاری کے لیے سبزی کاٹ کے رکھ رہے ہیں، یہ سنت ہے، عمل ہے، کیا کیجئے، موقع ملے تو بیویوں کی خدمت کیا کریں، ان کا سایہ آپ کے سر پہ دراز رہے گا تو دوسری کا دروازہ کھلا رہے گا، ایک کو ہی ٹینشن میں رکھو گے تو دوسری کبھی نہیں آئے گی۔ آپ اپنے گھر میں، اللہ کے نبی اپنے گھر میں کام کروایا کرتے تھے، بکری کا دودھ دویا کرتے تھے، اپنے جوتے گاڑ لیا کرتے تھے، تو اگر فارغ انسان ہو تو بیویوں کا ہاتھ بٹانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ انسان رن مرید بن گیا۔ بازار میں جتنے کام ہے کون کرتا ہے؟ روٹی کون پکاتا ہے؟ تمیز جو بازار میں کون پکاتا ہے، عورت یا مرد؟ کپڑے کون دھوتا ہے مغسلے پہ؟ مرد۔ استری کون کرتا ہے؟ جوتے پالش کون کرتا ہے؟ بازار کی بات ہے۔ ہوٹل پہ کھانا کون پکاتا ہے؟ یہ سارے کام مرد کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام مرد بیچارہ گھر میں جا کے کر لے، اے بڑا رن مرید ہے، آلو چھل چھل کے دیندہ ہے بڈی نو، بھائی یہ کام گناہ نہیں ہے۔ بیویوں کا ہاتھ بٹائیے، وہ تربیت کرتے ہوئے اولاد کا مدد کر رہی ہیں، تو آپ ان کے گھر کے کام میں اگر فارغ ہیں ہاتھ بٹا دو گے تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو گے، کوئی گناہ نہیں کر رہے آپ۔ اب آپ گھر میں کام کر رہے ہو، دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان خالی ہے، اس زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکلتا رہے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ ہر غم سے آپ کو نجات دے دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے نجات ہوگی، تنگی سے کشادگی مل جائے گی، تنگی سے کشادگی کی طرف آؤ گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس مضمون کو پورا کریں گے۔ بریدہ کا واقعہ ہے، ہمارے شیخ سلیمان صگر جو اس مرکز کے مدیر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا۔ بریدہ کے اندر ایک بڑا فقیر گھرانہ تھا، بہت غریب گھرانہ، وہ مانگ کے بیچارہ اپنا گزر اوقات کرتا، مانگ پہ ان کے گھر والوں کو کھلاتا۔ اس کا ایک بیٹا تھا نابینا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اندھا ہے بیچارہ۔ اس بریدہ میں جو سب سے بڑے عالم تھے، یہ ان کی مسجد کے پڑوس میں رہا کرتے تھے، تو بیٹا جو تھا وہ نابینا لڑکا، وہ جا کے شیخ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کے درس سنا کرتا تھا اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ ان کی صحبت اختیار کرتے کرتے وہ علم حاصل کرتے ہوئے شیخ کا نائب بن گیا۔ اگر شیخ بیمار ہیں، شیخ نہیں آئے تو یہ نابینا جو فقیر کا بیٹا تھا وہ نماز پڑھاتا، لوگ اس سے سوال جواب کرنے لگ گئے، ہوتے ہوتے وہ شیخ کا سیکٹری بن گیا، اتنا علم حاصل کر لیا کہ شیخ نہ ہو تو یہ نابینا جو ہے یہ بستی کا شیخ ہے۔ ایک دن وہ شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شیخ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ میں صحرا میں ہوں، صحرا کے اندر اچانک آسمان سے خیمہ اترتا ہے جس کے اندر ٹھنڈی ہوا ہے، سکون ہے، اور میں تپتے ہوئے صحرا میں تھا، وہ خیمہ آیا اور میرے اوپر آ کے گر گیا، آسمان سے آیا میرے اوپر سیدھا، اور میں اس خیمے کے اندر آ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ٹھنڈی ہواؤں کے اندر، بڑے پیارے موسم کے اندر، میری ساری گرمی، پیاس، چوبھن، تکلیف ختم ہو گئی، میں سکون کے اندر آ گیا۔ تو وہ شیخ اس نابینے لڑکے سے کہنے لگے جو فقیر کا بیٹا ہے، خود بھی فقیر ہے، کہنے لگے آج تو نے کہیں رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کوئی دعائیں تو نہیں کی؟ اللہ کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹایا؟ کہا کھٹکھٹایا نہیں، بڑی زور سے بجایا ہے، بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے کہ میرے حال پہ بھی رحم کر دے، مجھے بھی کچھ عطا کر دے، میں فقیر ہوں، باپ مانگ کے لاتا ہے تو کھاتا ہوں، تو اللہ کریم ہے، خزانوں کا مالک ہے، مجھے بھی دے دے۔ کہا پھر اس خواب کی تعبیر سن لے، مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے تو بریدہ میں سب سے عالی نسب حسب امیر کبیر خاندان میں رشتہ مانگنے اگر جائے گا تو انکار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، آیا گھر میں، کہتا ابا جان شادی کرنی ہے۔ کہتا پاگل ہو گیا، پہلے تجھے مانگ کر کھلاتا ہوں پھر تیری بیوی کو بھی مانگ کر کھلاؤں گا؟ تجھے دے گا کون یہ تو سوچ، دے گا کون؟ پاگل نہ ہو تو۔ اس نے کہا ابا جان آپ اس کو چھوڑو، میرے ساتھ چلو، کسی گھر میں جانا ہے۔ کہا بیٹا جوتے کھانے کے لیے اکیلا جا، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے ساتھ چل کے جانے کی، سب کو پتا ہے تو میرا بیٹا ہے، میں فقیر، تجھے کون دے گا؟
وہ نابینا لاٹھی ٹیکتا ہوا خود بریدہ کے سب سے بڑے اس وقت کا جو شریفوں کا خاندان، امیر کبیر خاندان، اس گھر میں پہنچا، دروازہ بجایا۔ وہ اس گھر کا بڑا وہ خود باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ شیخ کا شاگرد جو نائب شیخ ہے وہ آیا ہوا، کہا آپ سے ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ آئیے مجلس کھولتا ہوں، بیٹھیے، بات کرتے ہیں بیٹھ کے۔ کہا میں آپ کے گھر میں آیا ہوں آپ سے آپ کی بیٹی کا نکاح مانگنے کے لیے۔ اس کے منہ پہ ایسے جیسے تالا لگ گیا۔ اس نے کہا شیخ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اجازت ہو تو بیٹی سے پوچھ لوں؟ کہا پوچھ لیجئے۔ یہ اٹھا اور اندر چلا گیا، اور وہ لینڈ لارڈ کی بیٹی، امیر کبیر آدمی کی بیٹی، اس سے کہتا بیٹی ایک رشتہ آیا ہے تیرے لیے، اور پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ فلاں شیخ جو ہے نا، وہ اس کا شاگرد نابینا فقیر کا بیٹا وہ آیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسی خاموشی طاری ہوئی لڑکی پر بھی اور لڑکی کی ماں پر بھی، کہ اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ جو میرے لیے بہتر سمجھے وہ کر دیجئے۔ اس نے کہا بیٹی میں کچھ نہیں کرتا، میں آپ کے سامنے صورتحال واضح کرتا ہوں۔ اگر آپ کو وہ چاہیے جو دنیا میں دنیا والوں کے پاس ہے تو اس رشتے کا انکار کر دو، اور اگر آپ کو وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے تو اس شیخ کو گھر سے خالی نہ لوٹانا۔ وہ بیٹی کہنے لگی نہیں ابو مجھے وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ کہا تجھے مبارک ہو۔ اٹھا اور شیخ کے پاس کہنے لگا شیخ آپ کو مبارک ہو، میری بیٹی آپ کو اپنا خامد بنانے پہ راضی ہو گئی ہے۔ پھر اسے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ مال میں سے کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ ایک ڈنڈا جو میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ایک ثوب جو پہنی ہوئی ہے، تیسری چیز میرے پاس کوئی نہیں ہے، صرف اس کا مالک ہوں۔ کہا ہمارے ہاں تو بڑا حق مہر ہوتا ہے، یہ رقم لیجئے، جب نکاح کے وقت پہ قاضی حق مہر کا سوال کرے گا اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو یہ حق مہر اپنی بیوی کو دے دینا، میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ پیسے لو اور بریدہ کی سب سے اچھی سوسائٹی میں جا کے مکان کرائے پہ لے لو۔ وہ جاتا ہے مکان لیتا ہے، پھر اس کے پاس آتا ہے، کہا کچھ بچا ہے؟ کہا جتنا دیا تھا وہ تو مکان کرائے پہ لے لیا، کچھ تیاری کر لی، کچھ کپڑے بنا لیے۔ یہ تاجر اپنے بیٹوں کو روانہ کرتا ہے جاؤ شیخ کے گھر میں الف سے لے کر یہ تک جتنی ضروریات ہے ساری پہنچا دو، اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ لاڈلی امیر کبیر آدمی کی بیٹی اس کے گھر کے اندر آ کے اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسے کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تصور بھی نہیں ہوگا۔ کس چیز پر، کس بنیاد پر، کس محنت پر؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ کی زبان کا ترانہ بن جائے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ بیٹے بھی دیتا ہے، خزانے بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر کے جنت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، اللہ استغفار کو ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔